فیصل آباد سے 17 کلومیٹر دور جڑاں روڈ سے بائیں ہاتھ مڑیں تو تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے۔ اس بستی کا نام 105 بنگا ہے۔ اس بستی میں ایک گھر ہے جس میں آزادی کے سرفروش بھگت سنگھ نے جنم لیا تھا۔ بھگت سنگھ نے انگریزوں کی دشمنی وراثت میں پائی تھی۔ 24 سال کی عمر میں اپنے وطن کی آزادی کی خاطر پھانسی کے پھندے کو چوم کر گلے میں ڈال لیا اور اس نے موت سے پہلے اپنی تمام تر توانائیوں کو جمع کرتے ہوئے نعرہ لگایا تھا، انقلاب زندہ باد۔ بنگا بستی میں بھگت سنگھ کی حویلی کو میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے، جہاں بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی نادر تصاویر آویزاں ہیں۔ حویلی میں 2 کمرے اور ایک وسیع و عریض صحن ہے۔ اس حویلی میں 1907 میں بھگت سنگھ کی پیدائش ہوئی۔ یہ خاندان حریت پسندوں کا خاندان تھا۔ اس کے والد کشن سنگھ، چچا اجیت سنگھ اور سورن سنگھ انگریزوں کے تسلط کے خلاف برسر پیکار تھے۔ انگریزوں کی حکمرانی سے نفرت اس کی گٹھی میں پڑی تھی۔ 13 اپریل 1919 کو جب جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر کے حکم پر 400 معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اس وقت بھگت سنگھ کی عمر صرف 12 سال تھی اور وہ لاہور کے ایک سکول میں زیر تعلیم تھا۔ اگلے روز سکول جانے کی بجائے جلیاں والا باغ پہنچ گیا، جہاں اس کی مٹی میں معصوم لوگوں کا خون شامل ہو گیا تھا۔ وہ خون آلود مٹی ایک بوتل میں بھر کر گھر لے آیا۔ اس سانے کے اثرات بھگت کے ذہن پر نقش ہو گئے۔ تحریک عدم تعاون کے نتیجے میں بھگت سنگھ نے اپنا سکول چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے نیشنل کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ بھگت کو جو پہلے ہی جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھا، نیشنل کالج کی شکل میں ایک ایسی جگہ میسر آ گئی تھی جس نے اس کی سیاسی بصیرت کو پروان چڑھایا۔ نیشنل کالج کے بانیوں میں لالا لاجپت رائے اور بھائی پرمانند کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں بھگت نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے نوجوان بھارت سبھا کے نام سے ایک عسکری تنظیم قائم کی، جس کا بنیادی مقصد جد و جہد آزادی میں تیزی لانا تھا۔ بھگت 1924 میں ہندوستان ریپبلک ایسوسی ایشن میں شمولیت اختیار کی۔ بھگت اور اس کے ساتھی آزادی کی اس جد و جہد میں قومی سطح پر نہایت فعال کردار ادا کرنا چاہتے تھے اور یہ موقع انہیں جلد میسر آ گیا، جب 30 اکتوبر 1928 کو سائمن کمیشن نے لاہور آنے کا اعلان کیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر احتجاج کے لیے ہزاروں لوگوں کا اجتماع تھا، جس کی قیادت نامور کانگریسی رہنما لالا لاجپت رائے کر رہے تھے۔ اس مشتعل ہجوم پر پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ انگریز افسر اسکاٹ کے اشارے پر لالا لاجپت پر انتہائی بہیمانہ جسمانی تشدد کیا گیا، حتیٰ کہ ان کے جسم سے خون بہنے لگا اور وہ زمین پر گر گئے۔ لالا لاجپت زخموں کی تاب نہ لا سکے اور 17 نومبر 1928 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کا بھگت اور اس کے ساتھیوں پر بہت گہرا اثر ہوا۔ HRA کے اراکین نے ایک میٹنگ منعقد کی جس میں 2 اہم فیصلے کیے گئے۔ بھگت سنگھ کی تجویز کے مطابق تنظیم کا نام بدل کر ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن HSRA رکھ دیا گیا۔ دوسرا اہم ترین فیصلہ اسکاٹ کے قتل کا تھا۔ جن لوگوں نے اسکاٹ کو قتل کرنا تھا ان میں چندرا شیکھر آزاد، بھگت سنگھ، راج گرو اور جے پال کا نام تھا، لیکن شناخت میں غلطی کی بنا پر ان لوگوں نے اسکاٹ کی بجائے ایک اور ASP سانڈرس کو مار ڈالا۔ بھگت اور اس کے ساتھی جائے وقوع سے فرار ہو گئے اور مزنگ روڈ پر واقع اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ پولیس آفیسر کے قتل نے پورے پنجاب میں ہلچل مچا دی اور پولیس نے لاہور کا محاصرہ کر لیا، لیکن بھگت سنگھ اور اس کے دوست ایک اور انقلابی درگا دیوی کی مدد سے کلکتہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کلکتہ میں بھگت کی ملاقات بہت سے انقلابیوں سے ہوئی، جن میں جندر ناتھ دس بھی شامل تھا جو بم بنانے کا ماہر تھا۔ برطانوی حکومت علاقے میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور بد امنی سے بخوبی آگاہ تھی۔
لہٰذا اس نے اسمبلی میں 2 بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا، جن میں سے ایک بل کا نام پبلک سیفٹی بل اور دوسرے کا ٹریڈ ڈسپیوٹ بل تھا۔ ان دونوں بلوں کا بنیادی مقصد انسانی حقوق کی پامالی تھا۔ اس صورتحال کے تناظر میں بھگت سنگھ اور بی کے دت نے اسمبلی ہال میں بم پھینکنے کا فیصلہ کیا تاکہ قانون سازوں کی توجہ حاصل کی جائے اور وہ حکومت سے رابطہ کریں۔ یہاں پر یہ عمل قابل ذکر ہے کہ یہ دیسی ساختہ بم بے ضرر قسم کے تھے اور ارادتاً ایسی جگہوں پر پھینکے گئے جہاں کوئی آدمی زخمی نہ ہو پائے۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق بھگت سنگھ اور بی کے دت نے رضاکارانہ طور پر اپنی گرفتاری پیش کی۔ ان دونوں کے اپنے ساتھی جے پال اور ہنس راج سانڈرز کے قتل کیس میں وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے ٹرائل کورٹ کا پلیٹ فارم استعمال کیا تاکہ وہ اپنا پیغام کورٹ کی پیشیوں کے ذریعے بیرونی دنیا تک پہنچا سکیں، کیونکہ ان پیشیوں کی باقاعدہ کوریج اخباروں میں ہو رہی تھی۔ عدالتی کارروائی نے بھی ڈرامے کی شکل اختیار کر لی تھی، کیونکہ برطانوی راج کا بنیادی مقصد ان آوازوں کو دبانا تھا جو کہ ان کی حاکمیت کو چیلنج کر رہی تھی۔ اس عدالتی سیاست کا نتیجہ یہ نکلا، بھگت سنگھ، سکھ دیو اور راج گرو کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی سارے ہندوستانی سکتے میں آ گئے۔ بھگت اور اس کے ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری اور اس امتیازی سلوک کے خلاف طویل بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ یہ بھوک ہڑتال 110 دن تک جاری رہی۔ اس ہڑتال کا بنیادی مقصد بیرونی دنیا کو سلطنت برطانیہ کا مکروہ چہرہ دکھانا تھا۔ 23 مارچ 1931 کی شام کو جب بھگت اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دی گئی تو تختہ دار پر انہوں نے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائے۔ جیل کے افسروں کے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ پھانسی کے تختے پر کوئی کیسے اتنی جرأت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ انہیں شاید معلوم نہیں تھا کہ اس استقامت کے پیچھے گہری انقلابی فکر کار فرما تھی۔ اس جرأت کے پس منظر میں ایک طویل سفر تھا اور اس سفر کے کئی روشن سنگ میل تھے، جن میں بھگت کا اپنا خاندان، جلیاں والا باغ کے سانے کا اثر، نیشنل کالج کی آبیاری اور انقلابی تنظیموں سے روابط تھے۔ دوسرا اہم پہلو جس نے بھگت سنگھ کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے وہ کتابوں کا مطالعہ تھا۔ بھگت کتابوں کا رسیا تھا۔ اس کے لیے کتابوں کے بغیر زندگی کا تصور ادھورا تھا۔ اس نے اپنے وکیل اور دوست سے بھی یہی التجا کی تھی کہ جیل میں اسے کتابوں کی رسد کبھی معطل نہ ہو۔ بھگت نے دوارکا داس لائبریری میں موجود انقلابی افکار کی تمام کتابیں کھنگال لی تھیں۔ بھگت نے انقلابی فلسفوں کو خود سے پڑھا اور سمجھا تھا۔ وسیع مطالعہ نے اسے عقل مندانہ سوچ، پر اثر دلائل اور ترغیبی مہارتوں سے لیس کر دیا تھا۔ جس دن اسے پھانسی دی جانا تھی اسی دن اس کے وکیل نے اسے انقلابی لینن کتاب پیش کی۔ جب جیل کا ہرکارہ پھانسی کا پیغام لے کر اس کی کوٹھڑی میں آیا تو وہ یہی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے تختہ دار پر آیا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا اور پھانسی کے پھندے پر جھول گیا۔